شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللہ کے بڑے دن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے جلدی اللہ وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ گواہی دیتے اپنی جانوں پر کہ بے شک وہ کافر ہیں، تو ہم کافر تھے. بھائی یہ گفتگو تم مرنے والے کی سنتے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ مرنے والے سے فرشتے کہتے اے ما کنتم تدعون من دون اللہ، قبر میں چل جاتے ہو جہاں قبر سے پہلے بات سمجھ آتی نہیں، قبر سے پہلے ان سے مجرموں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، نافرمانوں سے، بے نمازوں سے، روزے خوروں سے پوچھتے مشرکوں سے اے ما تدعون من دون اللہ، قالوا کہتے ہیں ظلوا اللہ ہم سے خاص یا شہدی عالم سے تم، اور اپنے نصیب پر گواہی دیتے کہ ہم کافر تھے. یہ گفتگو تم سنتے ہو تو اس کا انکار کر دینا کہ کوئی ایسی بات ہوتی. یہ گفتگو سنتے ہو تو انکار کر دو تو ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوتی. قرآن کا انکار ہو تو قبر کے بعد تو انکار کر کر کے کہاں کہاں تک جاؤ گے؟ جب کہنا فرماتے داخل ہو جاؤ امتوں میں جو تم سے پہلے جنوں انسانوں کی گزرتی تھی، جہاں داخل ہو تم نہ، جب بھی کوئی گرو جائے گا دوسرے پلہ میں کہے گا کہ ملعون ہم تو آئے تھے تم بھی آ گئے. حتیٰ کہ جب وہاں جمع ہوں گے پچھلے پہلے کے بارے میں کہیں گے اور اب ہمارے انہوں نے منہ دیکھایا یہ ہمارے آگے تھے آگے یہ پروردگار ان کو دگنا آزاد دے، ہمارا آزاد ان کو جب تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم دیں گے، یعنی یہ اخرا ہے ان کے لیے بھی اولا سب کے لیے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں ان کا گناہ تو نظر آتا ہے، تم نے جو گمراہی اختیار کی تو تم بھی قولن و فعلن کسی کے مقتدا بنے، تمہاری اولاد تمہارے ماں باپ ہو تو بھی جیسے گمراہ ہوئے تو تم بھی تو گمراہی کا وجہ بنے. چلو ان کی گمراہی تو سمجھ آئی اپنی نہیں سمجھ آئی. کہیں گے پہلے کتنے سے کہ پھر تمہیں کیا فضیلت حاصل ہوئی ہمارے شکوا کرنے سے تمہیں حاصل کیا سبھی کو آزاد گناہ کن کیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقریب کی ہماری آیات کی اور تکبر کیا ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہیں داخل ہوں جنت میں جہاں تک کہ داخل ہو ایک خون سے ناتے ہیں، اور اسی طرح بدلا دیتے ہیں مجرموں. ان کے لیے جہنم میں بچھانے ہوں گے اور اوپر ان کے خلاف اور میں ہوں گے، اور اسی طرح بدلا دیتے ظالم. اور وہ لوگ جو آمنوا وعملوا الصالحات ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفر کو مگر اس کی طاقت کے مطابق جو اصحاب جنت ہے ہم کی اصحاب اور نکال دیں کہ ہم ان کے دلوں میں من گندم سینا ہوگا تجری من تحتہم الانہار، اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس جگہ کی ہدایت ہمیں دی. اور اس سے ہم تاکہ ہدایت پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا. لقد جاءت رسل ربنا، تاکہ ہمارے رب کے پیغمبر آئے حق لے کر، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہ جنت ہے جس سے تم وارث بنائے گے بسبب اس سے جو تم عمل کرتے تھے، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار. ہم کب غضبنا یہ کہ ہم نے پایا وہ جس کا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا حق. کیا تم نے پایا جو وعدہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا حق؟ کہیں گے ہاں. بس آواز دے کر آواز دینے والا ان کے درمیان یہ کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی ظالمین پر وہ ہم جو روکتے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے اس میں کہیں اور آخرت سے ملتے، اور ان کے درمیان حجاب ہوگا پردہ، اور آراف تک کچھ مرد ہوں گے شیطانی کے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے، اور پکاریں گے اصحاب جنت کو یہ کہ سلام ہو تم پر، یہ داخل ہوئے ہوں گے اصحاب آراف جنت میں اور وہ تما کر رہے ہوں گے. اور جس اگر کھول دی جائیں گی ان کی نگاہیں طرف اصحاب النار کو تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ ہم سنیں. رب واضح اوپر سے کافروں کا ذکر چلا رہا ہے
آگے بھی انہیں کا ذکر تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو دکھایا تکبر کیا، جب یہ مریں گے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا۔ نسائی، مسند احمد، الترغیب و ترہیب وغیرہ وغیرہ کتابوں میں طویل روایت میں متبع صحابہ کہ جان جب نکالی جاتی ہے تو روح کو فرشتے لے جاتے لے جاتے سب کے ارواح، مومن کی روح کو لے جاتے ہیں، بڑے خوشبو آتی ہے، فرشتے پوچھتے کون ہے، کہتے سلام، کہتے مرحبا مرحبا، پہلا آسمان کا دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ان روحوں کے مقام تک پہنچا دے۔ جب بد ہوتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے، وہ وہیں سے ساتویں زمین کے مقام پر ایک ہے، سجین مقام ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی ارواح کا مقر یہ اندرین، بد لوگوں کے لیے کا مقر یہ ہے سجین۔ جانے کا آل حق کے نزدیک بئی ہما میت کے ساتھ قبر میں اتنا تعلق ہے جس سے نوع من الحیات، اس کو زندگی کی ایک نوع حاصل ہے، فرشتوں کا سوال سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، تفریح محسوس کرتا ہے۔ یہ اس پر اجماع امت بھی ہے، متواتر حدیثیں ہیں، باقی کیفیت ہم نہیں۔ فرمائن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت کے لیے داخل ہوں گے جہاں تک کہ ایک سوراخ، یہ تیل جس سے آپ کپڑے سیتے ہیں اس میں دھاگا مشکل سے پڑتا ہے، جس کو کہتے اب تعلیم کے دل محال، تو ایک ہو کر کے سو کے ناطے میں گزرنا محال، اسی طرح ان کا جنت میں جانا وہ بغال کا لگ اب کیا ہوگا، ان کے لیے جہنم میں محاب بھی ہوگا، غواص بھی۔ عموماً آدمی سردی کے زمانے میں بھی گرمی کے زمانے میں اپنے نیچے تلائی ڈالتا ہے منڈا، سردی نیچے لحاظ ہوتا ہے، گرمی کے زمانے میں نیچے دری ہوتی ہے، پر چادر ہوتا ہے تو مچھلی اور مچھر میں بیٹھے، تو نیچے بھی کچھ ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، ان کے نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ ہی بچھونا، آگ ہی بچھونا کبھار کا بس دیتا، اس کے بخلا کے ایماندار سے کام کیے، درمیان میں جملہ موثر ہے، نہ نکلنے سے بچن اللہ ہوتا یہ جملہ موثر ہے، والذین آمنوا یہ مبتدا، خبر کیا اولئک اصحاب الجنہ ہم کیا۔ اب دنیا میں مومن جو ہیں بعض ایسا بھی ہوتا ہے غلط فہمی کا شکار ہو کر کے دوسرے کی عداوت اور کینہ کرتے، بعض پھر غرضیاں بھی ہوتی ہے، مطلب پرستی بھی ہوتی ہے، مفاد پرستی بھی ہوتی ہے، تو دوسرے مومن ہوتے ہوئے غلط فہمی کا شکار ہیں، مفاد پرستی کا شکار ہیں اور دوسرے کے خلاف کینہ ہے، تو فرمایا یہ کینہ ہم ان کے دلوں سے نکالیں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی شراب قبول کرنے کے بعد انتراپن بین الجنت والنار، دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل، اس پر جب یہ پہنچیں گے ان کے دلوں میں قبیرت، کینہ اور دوسرے کے خلاف جذبات سب نکالیں، جہاں داخل ہوں گے باغات میں سبھی منتقل تو الحمدللہ جس نے جہاں تک ہمیں پہنچایا ہم ہی ہدایت پا سکتے تھے اگر رب ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ وہ رب کی ہدایت کیا ہے؟ یہ لقد جاءت رسول رب، اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کی تبلیغ کا متصل اور آواز دی جائے گی یہ جنت اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ یہاں یہ بات سمجھو، بات سبب کا ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتا ہے سبب۔ علت اور سبب کا وہی فرق ہے جو آپ نے اصول ساقی، نور الانوار، حسانی وغیرہ کتابوں میں پڑھا، مختلف سے علت جو ہوگی جنت میں داخلے کی وہ رب کا سبب، سبب عمل
بخاری کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ يدخله العمل الجنت، اس عمل جنت میں داخل کرے، یعنی ہمت بنے، جب تک کہ اللہ کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا، آپ کے عمل کے بڑے شاندار اور بڑے جاندار، آپ بھی اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو دعوات قدیم کی روایت میں مستعد میں وضع زیادہ والا حامتی ہی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سر مبارک پر رکھا، ہاما کھوپڑی سر پر رکھا، ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمہ، میں بھی اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے مستغنی ہو کر کے جنت میں میرے عمل کے زور سے نہیں تھا۔ عمل سبب ہے، علت رب کا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں گاڑی کو آپ نے دیکھی ہوگی، سوار بھی ہوئے ہوں گے، تو گاڑی کا انجن ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے معاونین ہوتے ہیں، کل پورے قانونی کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک گارڈ ہوتا ہے جس کے پاس سبز رنگ کی یا سرخ رنگ کی جھنڈی ہے، کل پورے تو ان کے پاس ہے، لیکن وہ انجن چل نہیں سکتا جب تک کہ سبز جھنڈی نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ سبز جھنڈی جو یہ رب کی رحمت ہے، عمل جو ہے وہ تمہارا انجن ہے، کل پورے رب کی رحمت کی جھنڈی حرکت میں آئے گی تو پھر بات تمہاری بھی جنت والے اصحاب النار ان یہ دیکھیے کہ ان آگے بھی آئے گا، 5 مرتبہ آ رہا ہے۔ اس ان کے بارے میں 2 تفسیریں اکثر تو فرماتے ان تفسیری ہے، ان تفسیری وہ الحق، بعد نے یہ بھی کہا کہ ان مخفف ہے من المثقلہ انا ہوں، تو ان تفسیریہ کہیں تو بلا اسمال آگے اور بھی آ رہا ہے، یہ کہ ہم نے پایا جو ہمارے ساتھ ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا تو اس کو تو حق پایا، کیا تمہارے ساتھ جو عذاب کا سزا کا وعدہ تو اس کو حق پایا؟ تو دوستی کہیں گے ہاں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ، کون ہے ظالم؟ اللہ کے راستے سے روکتے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، چوتھے پارے میں 3 تفسیروں میں باہر جب ہونے لگا اور آخرت کے بنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا، دیوار ہوگی، اس کو کہتے آراف۔ آراف اس لیے کہ وہاں کے لوگ یارفون کلن، جنتیوں کو دین کی نشانیوں سے سفید چہروں سے پہچانیں گے اور دوستیوں کو تسوجہ ہوگی کالے چہروں سے پہچانیں گے۔ اب یہ خاد آراف کون ہے؟ جہاں تفسیر، معلوم تنظیم، خازن، روح المعانی، کمالون وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک تفسیر یہ حدیث میں آتا ہے اصحاب آراف ہوں گے من استوت حسناتہ و سیئاتہ، جن کی نیکیاں بدیاں برابر، 50 نیکیاں 50 یہ تو کرتا جہاں پھر جنت میں داخل، کیونکہ ادلہ قطعیہ کے ساتھ گناہگار دوزخ سے نکل کر کے بھی جنت میں جائیں، جب وہ جائیں گے تو ان کا جانا تو بکری چول۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ من استوت حسنات و سیئات، دوسری تفسیر مومن دین ہے جو ان کے درمیان رہیں، تیسری تفسیر فطرت والے لوگ ہیں جو پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کے درمیان جو وقت کا زمانہ تھا وہ، باقی تفسیر تیسری یہ ہے کہ اطفال مشرکین،
پہلا یہ ہے کہ منستوت حسناتی تیار، دوسری مومن ذل، تیسری اصحاب مشرقی، چوتھی اصحاب فطرت، پانچویں نبیون جنہوں نے قرض دینا، چھٹی تفسیر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے وفات لآبائہم جو ماں باپ کی نافرمانی کی انہوں نے یہ لوگ وہاں یہ اصحاب یارہ فرمایا پہچانیں گے ہر ایک ان کے چہرے، جنت والوں کو کہیں گے ان سلام علیکم، وہ معرف کر چکا ہوں کہ ابھی تک یہ اصحاب آراف میں تو داخل نہیں ہوں گے سمجھ، جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو یہ ربنا لا تجعلنا مع القوم اور پکاریں گے اصحاب آراف کچھ مردوں کو جن کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے، کہیں گے میں کے ساتھ کی تم سے تمہاری جماعت میں اور اس چیز میں کہ پھر تم تکبر کرتے، کیا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم اٹھائی تھی کہ نہیں نوازے گا ان کو اللہ رحمت سے، ان کو تو کہا گیا کہ جنت علاقوں سے نالے قرآن تم پسند، اور پکاریں گے نار والے اصحاب جنت کو یہ کہ بہاؤ ہم پر پانی، جب وہ چیزیں رب نے تمہیں رزق دی، وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان کو حرام کیا کافرین، وہ جنہوں نے دین کو تماشا اور کھیل بنایا اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں، بس آج کے دنوں من چاہوں چھوڑ دیں گے ان کو جیسے انہوں نے چھوڑ دیا ہمارے اس دن کی ملاقات کو، اور جیسا کہ تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے، اور البتہ تاکید سے لائے ان کے پاس کتاب نفی سے بیان کیا ہم لوگ کو علم پر ہدن و رحمہ لقوم یؤمنون، یہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ اس کی حقیقت آئے، جس کی لائے جس کی حقیقت کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس سے پہلے، تاکید سے آئے ہمارے پاس رسول ہمارے رب کے حق لے کر، اور کیا ہمارے لیے سفارشی ہے تب سفارش کریں ہمارے لیے، جہاں ہم لوٹائے گئے تو تاکہ عمل کریں ہم اس کے علاوہ جو ہم کیا کرتے تھے، تاکید کے خسارے میں ڈالی انہوں نے اپنی جانیں اور غائب ہوگی ان سے روٹی جس طرح بن مضمون مربوط جنت والوں کا، دوزخ والوں کا، آراف والوں کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے، آگے بھی اسی کا تکمل۔ جنت آراف والے پہچانیں گے کچھ مردوں کو جو کافر ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، کہیں گے تمہاری جماعت کو تمہیں کام نہ آئے، دنیا میں کہتے تھے کہ ہم سواد اعظم میں، ہم زیادہ تعداد میں، ہماری تعداد زیادہ ہے، جو باطل فرقین کہتے ہماری اکثریت، اکثریت ہم، وہ جماعت تمہاری کہانی ہے، وہ معصوم تم نا موصولہ ہے، اور جس چیز پر تکبر کرتے تھے کہ مال ہمارے پاس زیادہ، اولاد زیادہ، یہ زیادہ، وہ بھی تو کام نہ آئے، اور مومنوں کی طرف خطاب کر کے کہیں گے کیا یہ وہ ہے کہ تم نے قسم اٹھائی تھی کہ خدا کی قسم ان غریبوں کو رب اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، قیل لہم ادخلوا الجنہ، ان کو تو کہا گیا ہے قیل لہم ادخلوا الجنہ، ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ جنت میں تھا، لا خوف علیہم، نار والے جنت والوں کو پکارے تو یہ ان عقید ہے، یہ ان ہے، ہم پر پانی بہاؤ تو پانی دو، یا رزق جو تم کو اللہ نے دیا ہمیں دو، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما، یہ مادی اور مما رزق، وہ دونوں چیزیں رب نے کافروں پر حرام کر، یعنی کافر جنہوں نے دین کو تماشا اور کھیل بنایا، دنیا کی زندگی میں نہیں دھوکے میں ڈالا، چل جو من شاہم، اس لفظ کو یہی سمجھے، لفظی معنی تو یہ ہے کہ آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، تو اس میں یہ اشکال پڑتا ہے کہ قرآن کریم میں تو آتا ہے وما کان ربک نسیا، رب بھولتا نہیں، تو رب کی طرف نسیان کی نسبت کیسے ہوئی، اور کفار نے بھی تو دیدہ دانستہ دین کو چھوڑا، وہ بھی تو مفہوم وہ بھول ہے جی،
آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا. لائے مولانا جلالین شریف لائے. یہ دیکھیے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ نَتْرُكُهُمْ فِي النَّارِ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا بِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ. تو نسیان کے معنی جہاں طرح کا گزرا. اب دیکھیے دونوں میں جگہ بات سمجھ آ گئی. نمتان اور نہ روکو ہم چھوڑ دیں گے ان کو. جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بہتر کے ململ جہاں نسیان کے معنی بھی فرق کی. اب یہ نسیان بول کر کے ترک کیوں مراد دیا مجازن؟ تو آپ نے مجاز کے 24 علاقے پر ان میں ایک ہی ہے کہ جیسے نسیان میں بھول جائے آدمی تو بھول جاتے رہے گی. نسیان میں چیز چھوٹ جاتی ہے ترک ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جہاں اس کو نمسا کو نتروکو کو نہ نہیں ہے حقیقت نسیان نہیں. وما کان ربک نسیان. ہم ان کے پاس کتاب لائے تفصیل سے. اچھا آگے بات سمجھنا. یہ ماں کانو بیاتنا یہ مصدریہ ہے. مصدریہ نہ ماں نفی کا ہے نہ ماں موصولہ ہے. ماں مصدریہ ہے. اچھا ایک تک کمال نصیب جیسے انہوں نے چھوڑا تو اس میں ماں مصدریہ تھا کا نسیان ہی. یہاں بھی ماں مصدریہ ہے. یہ نہ نفی کا ہے نہ موصول ہے. بات میری سمجھ آ گئی. مانا یہ ہی اور جیسے کہ تھے وہ ہماری آیات سے انکار کیونکہ پہلے تمام میں ماں مصدر تھی. جیسے تو ہماری آیات سے انکار کرتے. ہم ان کے پاس کتاب لائے قرآن کریم. ہم نے تفصیل سے بیان کی ہدم و علم کے ساتھ ہدم و رحمت قومی کو فرمایا. اب کتاب تو آ چکی وہ کس چیز سے انتظار کرتے کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہ جو جس قرآن پاک نے جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ نتیجہ اور معال آئے تو پھر مانیں گے. جب اس کا معال انجام نتیجہ آیا اس وقت کہیں گے وہ لوگ نفی ہو یا ترقی ہو. یہ نہیں جس کو چھوڑا پہلے کہیں گے جی ہمارے راستے پہ ہمیں تو آئے حق لے کر ہماری بدقسمتی ہم نے نہ مانا. کیا ہمارے لیے سفارتی ہے سفارش کریں یا ہم دنیا کی طرح لوٹائے جائیں تو اس عمل کے علاوہ کریں جو ہم نے کیا تھا پھر تو واویلا کرتے نہیں گے. کب تک ون پوچھو وہ جل ہم ماتا بے شک رب تمہارا اللہ ہے جل جلالہ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دن پھر مستوی ہوا عرش تو رات ہوتے رات کو دن طلب کرتے ہوئے اس کو خصیصاً دوڑتے ہوئے اور سورج اور چاند کو ستاروں کو پیدا کیا. برا حالت کی وہ مسخر اس کے امر سے خبردار اسی کے لیے مخلوق اور اسی کا برکت والا اللہ تعالیٰ رب العالمین. پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے یا خفیہ اور آہستہ. بے شک وہ نہیں پسند کرتا تجاوز کرنے والا اور نہ فساد بچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کی بات اور پکارو اس کو خوف و طمع. بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب من المحسنین قریب میں پکارو. اور وہ بات ہے کہ بیٹھی ہواؤں کو خوشخبری سناتی اس کی رحمت سے پہلے حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اڑاتی ہے اکھاتی اقلت اکھاتی باغوں کو جو شکیل ہے کہ چلاتے ہم اس کو ایسے شہر کی طرح جمعیے تک نازل کرتے وہاں پانی نکال دو. پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل
اسی طرح نکالیں گے مرغوں کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور پاکیزہ سے نکل کے سبزہ اس کے رب کے اذن سے، اور وہ جو خبیث ہے نہیں نکلتا الا نقدا مگر ناقص اور نامکمل۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یعقلون۔ ربط اوپر ذکر تھا، کفار نے کہا کہ ہمارے ساتھی ہے جن کو ہم نے رب کا شریک بنایا، بہیمانہ کہ ہاں اولئک سے تعاونا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ تو فرمایا یہ آگے جتنے کام آ رہے تو سب رب نے کیے ہیں، تمہارے شرکاء نے کیا کیا؟ رب ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، پھر ستا چاہیے روح المعانی تفسیر ابن کثیر عالم التنزیل وغیرہ میں جہاں لکھا ہے کہ ستا ایام کے مراد یہ کہ 6 دنوں کا وقت تھا، نہ یہ کہ حقیقت 6 دن، کیونکہ نہ سورج تھا نہ آسمان تھا، تو پھر 6 دن کے مراد 6 دنوں کا وقت تھا۔ رحمان عرش پر مستوی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ تفسیر میں منقول پوچھا گیا ان سے حضرت استوال العرش پرس قال الایمان به واجب والکیفیت مجہولۃ والسوال عن الایمان به والکیفیت مجہولۃ والسوال عنہ۔ اتنا مانو کہ جو رب کی شان کے لائق ہے استوا، ہم آگے کچھ نہیں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، تفسیر معالم ابن کثیر وغیرہ۔ باقی یہ کہ 6 دنوں میں کیوں کیا، اس کی کیا وجہ؟ کہ اختصاراً اس کی وجہ آپ کو جلالین تک میں ملے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بتایا کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میرے ہوں کام تدریجاً ہوتا ہے، تم بھی کام اپنے تدریجاً کیا کرو۔ مخلوق کے لیے اس میں سبق تھا، یہ علت جلالین تک میں اعلیٰ وجل اختصارات میں رات کو دن پر ڈالتا ہے، اڑا دیتا ہے، رات کی تاریخی دن پر آتی ہے تو دن کیا ہوتا ہے، دن کا اجالا رات پر آتا ہے تو رات روشن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے وہ چمتا اسی خلقہ کا مفہوم ہے۔ سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، ستارے پیدا کیے، حالہ کونہا مسخرات میں جائے۔ خبردار مخلوق رہتی ہے حکم جیسے، وہی عامر ہے، وہی نائی ہے، وہی حاکم ہے، مخلوق اس کی ہو، حکم کسی اور کا ہو۔ تبارک اللہ رب العالمین، لہٰذا اپنے رب کو پکارے عاجزی کرتے ہوئے اور خفیہ آہستہ طریقے، وہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ یہاں کئی بات ہے تفسیروں میں اتنا نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اختصار انتظام تفسیر ہم نے حکم و ذکر بالجہر، اخفاء ذکر ضرورت نہیں پڑھنے کا صحیح طریقہ اور علاوہ دل اختصار رائے سنت میں کر، جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر اور دعا کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں تکبیر اونچی آواز سے کہو، آذان اونچی آواز سے کہو، تلبیہ اونچی آواز سے پڑھو، ایام تشریف کی تکبیر اونچی آواز سے کہو، جہاں جہاں بھی شریعت نے بتایا ہے وہاں پر، جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر دعا نہیں بتلائی، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بڑے سخت ہے
وہ فرماتے ہیں ورق و صوت ذکر رب آئے بدعۃ مخالف للامر فی قولی تعالی ادعوا ربکم تضرعا، یہ آپ کو کبیری میں بھی ملے گا، فتح القدیر میں ملے گا، البحر رائق میں ملے گا، وہاں اتنا ذکر ملے گا۔ بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا، بلند آواز کے ساتھ دعا کرنی۔ تفسیر نظری کے حوالے ہم نے دیے کہ مسجد میں ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو جہر کے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی لا یجوز جائے۔ اور حدیث ہم نے نقل کی کہ خیر ذکر الخطر، ہاں جہاں شریعت نے بتایا وہاں زمین میں فساد مت پچا، باب اصلاح ہے وبی و خوفوں و تما ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اب یہاں تو سر کی اشکال، رحمت کا لفظ تو مذکر ہے، محمد ہے، قریب ان کو آگے مذکر لائے ہیں۔ کہ ایک دو باتیں جہاں میں عرض کرتا ہوں، باقی اپنے مقام پر آئیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قریب فعیل کا سیغہ ہے، فعیل کا سیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ دوسرا یہ کہ جہاں گویا کہ موصوف محذوف ہے، ان رحمت اللہ امر قریب، امر وہ ذات جو ہوائیں بھیجتی ہے رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے، حتی اذا اقلت زمین آگے بصیر ریا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو جو ثقیل ہیں تو چلاتے ہیں ان کو جو بلد میت، ایسے شہر کی طرف علاقے کی طرف جو مردہ ہو وہاں بارش اتارتے ہیں، ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ پھل نکلتے ہیں، درخت اگتے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ یہاں ایک نحوی اشکال وہ یہ ہے کہ صحابن یہ جمع ہے صحابتن کی، ثقال ثقیل کی جمع ہے، اس کی صفت ہے۔ آگے ہو ضمیر مفرد کیوں ہے، چپ نہ ہو کیوں ہے، ہاں یا ہننا کیوں ہے؟ تو تفسیر خازن وغیرہ میں ہے یہ جواب، کہتے ہیں صحابن اگر تو جمع ہے لیکن یہ جمع ہے مفرد کے ہم شکل، سلام سلام ہے، اور ایسی جمع جو مفرد لفظ کی ہم شکل ہو اس کی طرف مفرد کی ضمیر بھی لوٹتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ صحابتن کی، ثقال ثقیل کی جمع اس کی صفت ہے، اور آگے سکنا ہو یا سکنا ہو اس طرح کرنے کے لوگ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل صحابہ میں جمع ہے لیکن یہ ہم شکل یہ شاید خازن کا، خازن نقیب تفسیر ہے ان کا، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں کا یہ جواب ہے کہ صحاب کا لفظ یہ جنس کی تفسیر، اسی لیے آگے سے قال اس کی جمع صفت آئی اور وہ ضمیر مفرد اس کی طرف، اور پاکیزہ شہر اور علاقہ اس کا قبضہ نکلتا ہے رب کے حکم، اور جو خبیث ردی ہے نہیں نکلتا الا نقدہ، نقدہ کے معنی یوں بھی کرتے قلیلاً، قلیل کے معنی نکلتے، اور نقدہ کے معنی ناقصاً، ناقص نکلنا ردی، ورنہ کذالک نصرف الآیات لقوم یعلمون۔ البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پس انہوں نے فرمایا میری قوم عبادت کر اللہ تعالیٰ کے لیے، تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کی عذاب۔ کہاں جماعت سے ان کی قوم سے، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں کہ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی، فرمایا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں گمراہی، اور لیکن میں رسول رب العالمین کا چاہتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب سے، اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور جانتے ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ تو تم نہیں جانتے۔ کیا تعجب کیا تم نے اس پر کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد پر جو تم میں سے ہے، تاکہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ، ولا اللہ تم کو رحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔
تک انہوں نے اس کو دکھلایا. بس نجات کی ہم نے ان کو اور ان کو جن کے ساتھ کشتی میں تھے اور غرق کیا ہم نے ان کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. بے شک تھی وہ قوم عملی. اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا. انہ لا یحب المعتدین. آگے تھا قریب من المحسنین. ایک معتدین کے دوسرے آگے چند واقعات. ایک طرف ہے محسنین پیغمبر اور ان کے ماننے والے اور دوسری طرف ہے معتدین جو ان کے مکذب. پہلا واقعہ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا نام تھا عبد الغفار ابن نمک. عبد الغفار ابن نمک. یہ بات مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں علامہ تاج کبرا زادہ نے لکھی. مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ کتاب کا نام. علامہ تاج کبرا زادہ رحمہ اللہ تعالی کہتے کہ نام ان کا تھا عبد الغفار. والد کا نام تھا. قوم کی بد حالت پر رو رو کر کے روح لگے پڑ گئے. یعنی قوم کا نوحہ کہا میری قوم عبادت کو اللہ تعالیٰ کی مالک من الہ. یہ الہ غیروں کی کیا ترکیب ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لکم خبر ہے ما کی مقدم. الہ اسم وقت اور غیر ہی الہ کے محل سے بدل یا صفت. لکم خبر ہے باقی مقدم. الہ لما ہوتا تو الہ ہوتا. یہ ہے اسم وقت اور غیر ہی اس کی صفت یا اپنے بیان محل سے نہ کہ لفظوں سے. کیونکہ لفظوں تو من کی وجہ سے گھر آ گئی. کیا کہا میں نے لیکن یہ خبر مقدم ہے اور الہی من الہی یہ اسم مؤخر ہے بعد اور غیر یہ صفت ہے الہ کی محل کی. اب تو بیان صفت ڈبل کچھ بھی کریں محل سے نہ کے لفظوں سے نہیں. تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا. میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب جن. کہا جماعت کے ان کی قوم سے ہم تو تجھے دیکھتے کہ تو معاذ اللہ کل گمراہ کی اور میں میری قوم گمراہ نہیں مجھے. اللہ کا رسول رب العالمین اپنے رب کے احکام کو نہیں پہنچاتا ہوں. وصیت کرتا ہوں وہ اعلم من اللہ مانتا. اس کا ایک معنی یہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں علوم کی احکام کی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا چیز توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, جو پیغمبر جانے گا دوسرا کیا جانے. دوسری یہ بات کہ اوپر دھمکی بھی دی ہے کہ میں خوف کرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم کا. میں جانتا ہوں کہ نافرمانی کے بعد تم پر عذاب آئے گا, تم نہیں جانتے. کیا تعجب کرتے اس پر کہ ذکر آیا اللہ کی طرف سے تمہارے رب سے ایک شخص پر تم میں سے جو میں ہوں تاکہ تمہیں دلائے. بھلے تب کا کل عذاب اوپر عذاب کا ذکر تھا اس لیے تم عذاب سے بچ جاؤ تاکہ رحم کیے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو دکھلایا. ہم کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو بار میں تارے میں کشتی کا ذکر آئے گا. کس لکڑی کی تھی, کتنی لمبی تھی, کتنی چوڑی تھی, کتنی اونچی تھی, یہ سب پیمائشیں اپنے مقام سنائیں گے انشاءاللہ. ہم نے غرق کیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کی تقریر کی. بے شک تھی وہ قوم اندھی, آنکھوں کی اندھی نے دل کیا, آنکھیں کو تھی. اور قوم نے آپ کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا ہود علیہ السلام کو. کہا ہے میری قوم عبادت کو اللہ کی ماں لکم من الہ ہے. کہا پر تم نہیں ڈرتے. کہا جماعت نے ان لوگوں سے جو کافر ان کی قوم سے جیسا کہ ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے صفات دے خوشی میں
اور بے شک ہم البتہ خیال کرتے کہ یہ قابلین میں فرمایا میری قوم یہ مجھ میں شفاعت اور لیکن میرے رسول رب العالمین کا پہنچاتا ہوں کہ یہ پیغامات اپنے رب کے اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں امین ہوں. کیا تعجب کیا تم نے اس پر کہ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہمارا ظلم تم تاکہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب کیا ہو کہ تمہیں خلیفے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے اور زیادہ کیا تمہارے لیے خلقت میں تمہیں زیادہ کیا پھیلاؤ میں اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ. کہنے لگے اچھا کہ آیا تو ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی حالات کو نہیں وہاں تو اکیلے رب کی اور چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آبا اجداد. فصلہ تو ہمارے پاس وہ تھی جس کی دھمکی تو نہیں دیتے اگر ہے کہ صادقی میں. فرمایا تاکہ سے واقعہ ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب. کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ناموں کے بارے میں جو رکھ رکھی تم جو تمہارے آبا نے نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سن بس انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا. بس ہم نے اس کو نجات دی اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور کاٹ ڈالی ہم نے جل اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور نہ تھے وہ ایمان لانے. اب یہ دوسری قوم ہے. نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی. جو پیغمبر آئے وہ ہود علیہ السلام علاقہ احقاف تھا. احقاف 26 پارے میں پہلی سورت اور سورت الاحقاف اس کا محل ہے جو کوئی زندگی رہی وہاں ہے کہ کہاں یہ آنا تھا. یہاں ایک اور بات بھی ہے بات تو ہم نے کر دیا عبارات اکابر میں حوالے کے ساتھ کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث کا معنی یہ کیا تھا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم. عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کی عزت. یہ حدیث شاہ صاحب نے اپنے خیال سے اس میں ایک عزت کا معنی پیدا کیا کہ ہم چھوٹے ہیں آپ بڑے بھائی ہیں آپ کی عزت. حدیث میں اکرموا اخاکم کے لفظ انہوں نے تعظیم پیدا کرنے کے لیے بھی بڑے وہ بھائی انسان ہیں بڑے ہم چھوٹے. اس پر اہل بدعت نے تعلیم قدم بتایا کہ دیکھو پیغمبر کو بھائی بات تو وہاں عبارات اکابر جس کا اول میں ہم نے مضبوط کر دی. یہاں صرف اتنی بات ہے کہ اخ لفظ جو ہے یہ جنس کے درجے یہ اپنے اپنے موقع پر بولا جائے. یہ دیکھیے جہاں حود علیہ السلام خدا کے پیغمبر کو قوم عاد کا بھائی کہا. یہ پیغمبر ہے مومن ہے قوم کا کہ کبھی ملک کے اندر رہنے والے برادران وطن اب جب کہو گے برادران وطن ہندو سکھ عیسائی سب اس میں برابر. جب یہ کہو گے برادران ملت اور مسلمان برادر لیکن وہ سارے مسلمان آپ کی وراثت کو نہیں لے سکتے کہ برادر کہاں تو وراثت دو اپنے اپنے انداز تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں کے بھائی سمجھا. اچھا کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اس لیے یہ لفظ زائدہ جو وہاں ضلالت کے لفظ ہوتے جہاں صفات کے لفظ. انہوں نے ضلالت کی نفی کی تھی جہاں یہ سبھی صفات میں باقی سب بل کرو اس جانا تم کو لفان جہاں تک یہ پہلے رکھے میں سے دیکھو یاد کرو جب اللہ نے تم نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد خلیفہ بنایا وزادہ تم فی الخلق کے پہنچتا خلقت میں اللہ نے تم پھیلاؤ میں جو ہے کہتے بڑے بڑے ان کے قد تھے اور بڑے قد آور لوگ تھے لمز و فلک لسو حاصل بلاواب
کہتے تھے من نوشد دو من واقع ہوا میرا بتس تم بتسکن جداری. دیکھو کیسے قدر رب نے دیے، کیسے صحت دی، کیسے موٹے موٹے آزاد دیے. پل کل آلہ اللہ، اس لفظ کو یہی نوٹ کر لیں. آلہ ہے جمع. کامریش ارشاد ساری، شرح البخاری وغیرہ وغیرہ میں کہ مفرد اس کا الین 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 یہ سب اس کے مفرد ہیں. آلہ کا مفرد الین. کرو تاکہ تم سنا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے رب کی عبادت کریں. نصرت تو یہ کہ وقت نہ گیا ہو اور چھوڑ دے جس کی عبادت ہمارے ادا کرتے تھے. لال جس چیز کی تو دھمکی دیتا ہے اگر تو سچ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تم کو پلا عذاب تو نہیں گا. اچھا پر میں کب بتاؤں. اب ماضی پر داخل ہو تو مزید تحقیق کا فائدہ ہے. یعنی تم پر واقع ہو چکا آیا تو نہیں کبھی، لیکن اس کا آنا اتنی یقین ہو گیا واقع ہو چکا تم پر. وہ عذاب بھی آیا، غضب بھی آیا. کیا تم میرے ساتھ ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے آبا نے خود مقرر کر رکھے ہیں؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. اگر اس کے منتظر ہے تو انتظار کرنے بھی ملتا ہے. یہاں سب میں تنویحہ کی تفسیر میں ایک موضوع القرآن ایک چھوٹا سا حاشیہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت مختصر ہے، بڑا جامع. ان کے تلامیہ میں سے کسی نے اس کی تشریح میں مستقل تفسیر لکھی ہے موضوع القرآن خاصی لمبی. یہ میرے پاس ہوتی تھی کہ ظالم مولوی ہوتی پھر بھی اس موضوع القرآن کلام میں جہاں بعض کے نام بھی تو ایک کا نام تھا ناطرہ. بارش جب نہ ہوتی تھی تو اس کے پاس جاتے تھے بارش پر. ایک کا نام تھا رازقہ کہ یہ رزق دینے والا ہے. ایک کا نام تھا والدہ کہ یہ اولاد دیتا ہے. اس قسم کے نام بھی اس موضوع القرآن میں ہم نے پڑھے. آج بھی جہلوں میں ایسا ہے کہ بارش نہ ہو تو فلاں ڈوری پر چلے جاؤ، فلاں بازار پر چلو، اولاد نہ ملے تو فلاں پر جاؤ، یہ کرو وہ کرو. سب کے سب کفر صرف کی باتیں ہیں. دینے والا صرف رب ہے اور کوئی نہیں. پسند ہم ان کو نجات دی اپنی رحمت سے اور جڑ کاٹ دی ان کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تقریر کی تھی اور میں نے اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے دیکھا. کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی علاج کے خدا تاکہ کیا چکی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. یہ اونچنی اللہ کی تمہارے لیے نشانی پر اس کو چھوڑو کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ چھوئے اس کو برائی کے ساتھ تاکہ پکڑے تم عذاب علیم. اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلیفے اور نہار کے بعد اور ٹھکانا دیا تمہیں زمین میں بناتے تم میدان زمین میں محل اور طرح سے پہاڑوں میں مکانا. فساد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پورے زمین میں فساد مچاتے. کہا جناب نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا ان کے قوم سے، ان لوگوں سے جو توبے کی کمزور سمجھے تھے، لمن آمنا ان کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے. کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رسول ہے رب کی طرف سے؟ اس نے کہا ہاں. انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس چیز پر جو وہ دے کر کے بھیجے گے مومن. سارے لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز سے جس تک تم ایمان لاتے ہم مل گئے. پھر انہوں پانی کاٹ ڈالی اور ناکا اونچی کی اور نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی اور کہا اے صالح علیہ السلام
लाख जिससे कि धमकी तो देते अगर है तो मुरसलीन में बस पकड़ा उनको अरेस्ता जलजले बस हो गए अपने घरों में जासमीन घुटनों के बल बैठी बस फिर उनसे और कहा मेरे काम अलबत्ता काफी से मैं पहुंचा चुका तुम्हें अपने रब के पैगामात को और नसीब कर चुका तुम्हें लेकिन तुम नहीं पसंद करते ना तो ही हो और लूत अलैहिस्सलाम के वसीम को कितना याद करो जब कहा उन्होंने अपनी कौम से क्या करते हो तुम बेहयाई ये सब कत्ल हो गया तुमसे इस बेहयाई में कोई भी जहान वालों में से बेशक तुम अलबत्ता लाते हो मर्दों पर चावत औरतों के अलावा बल्कि तुम कौमें मुस्लिम और न पर जावत की कौम का मगर ये तो कहा निकालो उनको अपनी बस्ती से बेशक ये लोग जो पता हारून ताकबाज बन रही और हमने ले जाती तो उसकी हाल को मगर उनकी दीनी सीधे पीछे रहने वालों में और बरसाई हमने उन पर एक किस्म की बारिश ताकि दो किस तरह का अंजाम गुजरी ये अब तीसरी कौन और तीस लोग पैगंबर के साल हलाका था हिजर ये आगे मुस्तकिल सूरत आ रही है हिजर वाला कल ज्यादा काबिल हिजर मुरसलीन मान्य व्यक्ति वही आएगा इंसान उन्होंने भी जो कुछ फरमाया जो पहले पैगंबर फरमा चुके थे यहाँ कौले बिल्ला मालकुम मिन इलाहिन जहाँ आपको तमाम तफसीरों में मिलेगा किसी में इजमाल किसी में तफसीर कहने लगेगा तो पैगंबर है तो ये हमारे पास बड़ी बड़ी चट्टानें हैं बड़े बड़े पत्थर जिस चट्टान पर हम हाथ रखे वहां से वो फटे ईंट में निकला वसीबा ने रिवायात तस्वीर या था बच्चा भी था उनका ये ख्याल था कि न मोहम्मद चैन होगा न राधा नाचो न ये रोजा पूरा होगा न हम मानेंगे और खुदा खुदा उसने चट्टान चल के लिए ईंटी था अल्लाह ताला के पैगंबर ने फरमाया तब जाअत तुम बय्यिना तुम रब्बिकुम ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए निशानी छोड़ो इसको जमीन में खाओ और बुराई के साथ इसको हाथ मत लगाओ तकलीफ मत दो क्यों नतीजा ये होगा कि तुम्हें पकड़ेगा याद करो अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया कौम आपके जमीन में तुम्हें ठिकाना दिया जमातों सहूर शहर इनकी जगह हम याद जमीन पर मकानात बनाते हैं कपूर कसर इनकी जगह महल बनाते हैं और पहाड़ों में भी तराशते हो तुम तराश करके उन पत्थरों में चट्टानों में मकान बनाते हैं अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो वला ताके को लग जमात ने कहा जिन्होंने तकब्बर किया तो उनकी कौम जिनसे कहा जिंदगी मस्ते गए थी ये है मुबदल मन हो मन आमना मन हुन ये है बदल बे इहादत इजार ये है बदल नामदारा तो दोबारा लाया उनसे जो कमजोर समझे जाते थे वो कौन से मन आमना मन उनसे कहा कि क्या तुम जानते हो कि ये रसूल रब की तरफ से उन्होंने कहा हाँ उन नाब मौत जीवन में ये तकबरीन ने कहा कि हम उस चीज से जो तुम मानते हम नहीं करते ये तफसील अपने मकाम पर आएगी इंशाअल्लाह जहां इतनी बात समझे कि पैदार इब्न सालिह पैदार इब्न सालिह और उसके 8 जिंदे साथी थे वकाना तुल मदीना के तिसा तो रातुल युस्फिरूना तुल अर्द वला युस्लिहून इन लोग जिंदे में आपस में मचना कि पहले साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगें काटते हैं फिर इनको खत्म करते लम्हा आन जब जानवर ने पहले ये किया फाकर नाकर ऊंटनी की टांगें काट रब के हुक्म की नाफरमानी और कहने लगे ऐसा लाने के सजाद की धमकी देता अगर है मुरसलीन में कहा था ना कि फयाखुदकुम अज़ाबुन अलीम ला अज़ाब पकड़ा उनको रजपन बस हो गया अपने घरों में जा
جہاں رجتا کا نام زلزلہ، اور آگے سوہا کے لفظ جائیں گے. سوہا کے معنی آواز، دونوں عذاب فتح اللہ عنہم. اور پھر ان سے کہا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا چکا ہوں، تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، لیکن تم ناصحین کو پسند نہیں کرتے. بات کو بقدر ضرورت تم شاہ اللہ العزیز اپنے مقام پر آئے گی جہاں اتنی بات تھی کہ سنا اور موتا کے مسئلے میں دو خطے. ایک ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عند القبور بعید سنا، عند القبور سنا. حضرت مولانا گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے فتاوی رشیدیہ میں اس میں کسی کا کوئی اختلاف. امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اس پر امت کا اتفاق اور اجماع. رسالہ تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن مرحوم کے دور میں تباہ ہوتا تھا. اس میں یہ لکھا ہے اس مسئلے میں فریقین کا کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف. اس میں ارے وہ بھی اپنے مقام پر جو صاحب اختلاف کرتے ہیں پہلے کوئی نہیں. دوسری صرف ہے عام اموات کے سما اور رب نے سنا. عام اموات کے سما کے قائل بھی ہیں منکر بھی. دونوں آل حق میں سے ہیں اور دونوں آل سنت میں. عام اموات کے سنا کے قائلین بھی منکرین، اور دونوں پر اپنی تحقیق ہم نے عرض کر دی ہے. اکثر یہ جنت کی سنا کا لیکن منکرین بھی ہیں ہمارے اکابر. ان کا تختیہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ گمراہ کہیں یا کوئی اور فتویٰ لگائیں گے. انبیاء کے سنا میں کوئی اختلاف. اچھا، اب یہاں دو حضرات سنا کے قائل ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر چکے فتح اللہ عنہم، حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیچھے تھے اور کہا یا قوم لقد ابلغتکم، سنا کے قائل بھی ہیں وہ کہتے حقیقت. دوسرے حضرات جو منکر ہیں اس کا مفہوم بھی لیتے ہیں کہ یہ تحسرن فرمایا کہ قوم کو تباہ ہو چکی، سنتی تو ہے نہیں تو تحسر اور افسوس کے طور پر. آگے بڑھی تنگ یہ دیکھیے آپ نے پہلے صالحن کا لفظ پڑھا، وہ مفہوم تھا ارسلنا. کیا پہلے جب قصہ چلا تھا لقد ارسلنا نوحا، پھر ولا عاد اخاهم هودا ارسلنا الى عاد اخاهم. اب یہ ہے ولا ثمود اخاهم ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. تو ان میں تو ارسلنا ہے، یہاں ارسلنا نہیں نکالیں گے، یہ بھی کہیں گے وہ ارسلنا لکھا، یہاں ان کا لفظ نکالیں. شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی صاحب کمالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ ارسلنا یہاں نہیں نکالیں. کیا ارسلنا اس لیے نہیں نکالیں گے کہ آگے ان کا لفظ ظرف ہے، ان کا لفظ آگے ظرف ہے. مانا یہ ہوں گے ارسلنا نکال کر اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اطاعونا، حالانکہ یہ قول ان کا بہت عرصے کے بعد کا ہے، وہ رسول پہلے تھے. یہاں ان کا لفظ ہے ظرف، رسول ہی وہ پہلے، یہ باتیں تو بعد کی ہے کہ اطاعون الفاحشہ کا، تو یہاں ارسلنا نہیں نکالیں گے، یہاں واذکر لوطا. یہ کیا کہا میں نے؟
حسین ولقد ارسلنا نوحا اور وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وها أرسلناك لفظ نکالتے ہیں لیکن ولوطا جو آگے أرسلناك لفظ نہیں نکالے بلکہ اذکر کا لفظ نکالے اور یہ بات سلام اللہ بول سلام اللہ بول رحمہ تعالیٰ یہ کمالین والے اور بھی ہے. میں نے ایک کلاس یہ نام لیا کہ آپ کو آسانی میں ڈھونڈنا ہو تو آسانی سے ملے. کیونکہ اگر ہم جو ارسلناک لفظ نکالے اور اس کے بعد جو ایک ظرف ہے تو ہمارے لیے ہوگا ولوطن اور جب دیکھا ہم نے لوط علیہ السلام کو جب اس سال جب اس نے کہا یہ کون تو مانتا ہے پیغمبر میں تو لیتے ہیں. دیکھیے حضرت حامد رحمہ اللہ تعالی نے مقولہ نقل کیا فرماتے ہیں نزل القرآن فی العرب وقرئ فی مصر وكتب في سندول وفهم في الهند. قرآن کریم مصر عرب میں ہے پڑھا مصری اتنا کتابت کے ساتھ سندول میں ترکی میں سمجھا گیا ہندوستان. اچھا تو کہاں کہ کیا تم کرتے بے حیائی ماں سدا کا تم دیا ایک بے حیائی میں پہلے کوئی شخص نہیں تم مردوں پر شہادت رانی کرتے ہیں. اور دیکھیے عجیب بات ہے اگر یہ ہوتا ہے نا ان کو لتاتے نہ سبیانوں یا اطفالہ کو اور مانا ہو رجال مطلب یہ کہ بے حیا بابا بازی کرتے تھے لوڈے بازی نہیں بابا بازی رجال کو لگو. اچھا کہاں پر مندوری لکھا بلکہ تم کوئی محبت ہو اور نہ تجواب کون کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا یہ ان کو نکال دو اپنی بستی سے. یہ لوگ پاکدار بن رہی ہیں باب تفاول تکلف کے لیے آتا ہے نہیں بن رہی اللہ نے ان کو لے جاتی امتیاز کو مگر بیوی ان کی بیوی کا نام تھا واحدہ لاہوری. واحدہ لاہوری جو پیچھے رہنے والے میں ہم نے ان پر بارش برسائی ہے قسم کی سندر کو فتح کے بطل مدین یہی بات نوٹ کر رہی ہے. اس قوم پر 4 قسم کے عذاب آئے. 4 ایک تو یہ ہے کہ ان پر یہ پتھروں کی بارش کر. دوسرا جالنا حالیہ ساتھنا تو بالا کر دیا. تیسرا ان پر اشیخا کے لفظ آئے آواز گزران. چوتھا تمسنا آگے نہ ہوں ہم نے ان کی آنکھوں کی بینائی اڑا دی. یہ پورا تو ایک طرح کے ساتھ ان شکل کمر میں 4 قسم کے عذاب اس قوم پر آئے. اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر تاکہ چاہتے کہ تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے پر سیدھا دے ماپ کر اور توڑ کر اور نہ کم دے لوگوں سے ان کی چیزیں اور نہ فساد بتاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ تمہارے لیے بہتر اگر ہو تم نہ ہو اور نہ بیٹھو کسی بھی راستے میں جو تم نے چراتے کسی بھی راستے میں تو ڈراتے ہوتے اور روکتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ان کو جو ایمان لاتے ہوتا اور تلاش کرتے اس میں کبھی یاد کرو جب تھے تم چھوڑو بس اللہ نے تمہیں زیادہ کیا اور دیکھو کس طرح تھے جان سجا دی. اور اگر ہے جو تم نے ایمان لا اس چیز پر جو میں دے کر کے بھیجا گیا ہوں اور اگر ایمان نہیں لایا سخت گر ہوئی تو صبر کرو جہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کیا. کہاں جماعت کے لوگوں میں سے جو بھی انہیں تکبر کیا تھا ان کے قوم سے البتہ ہم نکال دیں کہ تجھے ایسا ہے اور ان کو جو ایمان لاتا رسات اپنی بستی سے یا تم لوٹے جو ہماری ملت میں کہا کہ اگر تو ہم ہوں نا پسند کرنے والے
تاکہ چند کیا بند اللہ تعالیٰ پر جیتتا اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں بعد اس سے اللہ نے ہمیں نجات دی اور نہیں ہمیں کوئی حق کہ لوٹے تھی مگر یہ کہ اللہ چاہے رب ہمارا وہ کیا رب بنا کل شیء علم اللہ پر ہم نے توکل کیا اے رب ہمارے ایک فیصلہ کر حقیقت کھول دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ ہم تخیر الفاتحین حقیقت کھولنے والا پہلے کرنے والے میں سب سے بہتر تھے اور کہا جماعت میں وہ دنوں نے کفر کیا تو اس کی قوم سے البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب علیہ السلام کی تو بے شک تم اس وقت لخاسرین البتہ نقصان اٹھانے والے بس پکڑا ان کو رج پر زلزلے میں بس وہ بھی اپنے گھروں میں گھٹنے سے بل بیٹھنے والے یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقدیر کی تھے جہاں کبھی وہ یقین رہے ان شہروں میں گھروں میں وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کی شعیب علیہ السلام کی تو بھی خسارہ اٹھانے والا بس پھرے بھی ان کی اور کہا یا قوم لقد ابلغت تم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا تک کیسے میں غم کھائیں اس قوم پر جو کہا شعیب علیہ السلام کے غمبت تھے مدین کے بارے میں اختلاف کرتے ایک طبقہ کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام اگر یہ ہو تو جہاں آپ نکالیں گے بِإِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ اور اگر مدین قوم کا نام ہے تو پھر اہل کے لفظ سے نکالنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے 2 تو قرآن کے صاحب تھے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور 2 بیٹے 2 بلکہ 3 ایک مدین ایک مدان ایک کردار ان کے نام بھی آتے ہیں ان کے نام سے آگے قوم اسی قوم کے نام سے شہر آباد ہے جیسے بکر ایک قوم کا نام ہے اس قوم کے نام سے شہر آباد کہا یا قوم اللہ ما لکم من الہ تمہارے پاس زیادہ دلیل آ چکی تمہارے رب سے تفسیروں کو میں نے دیکھا ان کا کوئی موضوع الگ کسی تفسیر میں نہیں میں بڑا باہر میں گزرا ہوں اور یہ تفسیریں چھانی ہے لیکن پھر لوگ تو اب بینا کرنا میں یہ کروں کہ میں جو دعویٰ کرتا ہوں یہ بالکل واضح اور جو موضوع ان کا ہوگا وہ رب تک جانتے مارے لگے پہل پورا کرو وزن پورا یہ تھی منڈی بڑی مدین دور دراز سے لوگ آتے تھے خریدتے تھے بیچتے تھے یہ لوگ انہوں نے رکھنے کے لیے آنے ایک پیمانے اور تھے دینے کے لیے دینے کا پیمانہ اور لینے کا اور اسی طرح جیسے شیر میں اور قلعے میں فرق قلعے کچھ بڑا ہے تو لیتے تھے قلعے سے دیتے تھے شیروں سے مثال کہتے ہیں سمجھانے کے لیے سرمایہ کا مت لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت فساد نہ کرو زمین میں اسلام کے بعد یہ بیٹھے ان کے مت اب یہ جو مدین ہے اس مدین شہر کے حدود اربع میں چاروں طرف بڑے وسیع جنگلات اس لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا جنگل والے ان جنگلات میں ڈاکو بیٹھتے لوگوں کو لوٹنے کے لیے بھی اور ایک اور فریضہ بھی انجام دیتے وہ کہتے تھے جو باہر سے لوگ آتے تو ان کو لوٹتے بھی تھے اور کہتے تھے وہاں بابا جی ہوں گے یہ گلیا ہوگا ان کے پاس نہ جانا وہ تمہارا مذہب بگاڑ دے یہ کام بھی کر سکتے اس کا ذکر ہے ولاقہ خود مت بیٹھو لیکن وہ سراطن کسی بھی راستے میں سے لوگوں کو ڈراتے رہو اور اللہ کے راستے سے روکو منا بنا دیا تھا مت کرو اللہ کے راستے میں کبھی تلاش کرو مت کرو جب سے تم چھوڑو اللہ نے تمہیں خوب پھیلایا کثیر جنگوں میں کیسے تنہاتے یا ان ہر کے سر آگے پت میرے اس کی جگہ اگر ایک گروہ کو مہمان لایا جس چیز کو میں جو چیز میں لایا ہوں اور ایک گروہ نہیں مانتے تو صبر کرو رب فیصلہ کرے گا سر کال الملو کہا سرداروں نے جماعت کے جو مستقبل تھے ان کی قوم تھے تو ہم کو یہ نکال دیں گے اور مومنوں کو جو پہلے ساتھ ایماندار کے تھے اپنی بستی یہ مدینے سے نکال دیں اور نہ توحید
اس لفظ کو جو ہی اچھی طرح سے سمجھ تفسیر کبیر روح المعانی ابو سعود قرطبی معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں خاصی بات. اس لفظ سے تو بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے علم میں سے تھے پھر نکلے اور قوم کہتی ہے کہ تم ہم میں پھر واپس لوٹ آئے. حالانکہ پیغمبر کے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں شرک کفر کرتا توحید نہ کرتا. تو جہاں 3 تفسیریں منقول ایک یہ کہ توحید نہ تغلیباً کا کہ آخر ان کے ساتھی جو تھے وہ تو پہلے کافر تھے نا یہ خود نہیں تو توحید نہ تغلیباً. تغلیب میں تو ایک کو دوسرے کرتی تو آبا وین آبا ایک آبا قوم شمسین ایک شمس قمر عمرین ایک ابو بکر ایک عمر. تو تغلیب میں تو ایک کو دوسرے پر غالب کیا جاتا ہے یہاں پر خاصی جمع. دوسری بات اور کے معنی ہوتے لتحیدن اور لتفسیرن سواد کے ساتھ سارا الہ آ گیا تو مانا لتحیدن لتفسیرن فی ملتنا تم ہماری ملت میں آ جاؤ. تیسری تفسیر کہ جب تک انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری تبلیغ تھی کہ لوگوں نے خیال کیا اب ہم سے کٹے تو یہ عہد کا لفظ اپنے ذہن سے متعلق کر رہے کہ جیسے پہلے خوشی کرتے ہیں. فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مانگا ان ہدنا سر نہ کی ملت تم ہماری ملت میں آگے تو ہم نے تو بڑا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم گیا کہ مائل ہوں آئیں تو ہماری ملت میں مگر یہ کہ رب کیا ہے وہ ہمارا رب سے تو ہمارا مقابلہ نہیں وہ کیا رب نہ کل شامل میں اے پروردگار ہم نے کس کا توکل کیا کھول حقیقت کھول ہمارے قوم کے درمیان حق جن کا خیر ہوتا. پہلے تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی اب وقال الذین کفروا من قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں جو کافر تھی انہوں نے کہا اپنے کافروں کو دھمکی دے لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھا. اس سے 2 مطلب لیتے. ایک یہ مطلب نقصان دوں کہ باپ دادے کا پیلا چھوڑ دو گے غلط راستے پر چل دو گے تمہیں نقصان. دوسرے کی دھمکی ہے کہ اگر تم چلے گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لیتے ہیں دیکھیں گے کیا کرتے تب پکڑا ان کو رجتا جہاں رجتا ہے آگے سوہا کے لفظ دیا ہے تک ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے بیگانی جیسے اتحیات میں ہم بیٹھے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقریر کأنہم مخففہ من المثقلہ کأنہم گویا کہ لم یغنوا غنیا یغنا سمعا غنیا بالمقام جب ٹھہرا کسی جگہ غنا یغنی ضربا نا غنیا یغنا سمعا. تو اب جو معنی یہ ہوں گے کہ کلم یغنو فیہا کأنہم لم یقیموا فیہا ایسی دارہم دار کا لفظ منت ہو ایسے ختم دعا گھروں میں کبھی مقیم ہی نہیں رہے. وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقریر کی انہوں نے خسارا فتولی عنہم. ابھی بات گزری کہ جیسے ماں کے قائل عام بات کی وہ حقیقت پر حمل کرے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ نصیب بھی کر چکا ہوں وکیف آسا احزن من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا نہیں بھیجے ہم نے
فی قریۃ کسی بستی میں کوئی نبی، مگر پکڑا ہم نے اس بستی کے باشندوں کو باسا اور ذرا تاکہ وہ عاجزی اور جاری کریں، پھر بدل دی ہم نے تکلیف کی جگہ الحسنہ راحت، حتیٰ افو یہاں تک کہ وہ بڑھے، اور کہا انہوں نے تاکید سے پہنچی ہمارے آبا کو ذرا اور شرا، تب پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور اگر بے شک اہل قرآ ایمان لاتے اور ڈرتے رہتے البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین، اور لیکن انہوں نے تکذیب کی، بس پکڑا ہم نے ان کو بسبب اس کے کہ تھے وہ کماتے، کیا پس امن میں ہے بستیوں والے ان اس سے کیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا رات کو اور وہ سوئے ہوئے ہو، کیا اور امن میں ہے آل قرآ اس سے کہ آئے ان کے پاس گرفت ہماری روحن چاش کے وقت اور وہ کھیل رہے ہو، کیا پس وہ امن میں ہے اللہ کی تدبیر سے، فلا یامن اصلی امن میں ہوتا اللہ کی تدبیر سے نہیں امن میں ہوتی القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جس نے نقصان اٹھایا رب پہلے آپ نے چند واقعات قدر تفصیل سے سنے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک، ان کے مومن ساتھیوں کا بھی اور مد مقابل میں کافروں اور مکذبین کا۔ ان تفصیلی واقعات کے بعد آگے اجمالاً ذکر ہے کہ اور بھی بستیوں میں ہم نے پیغمبر تھے، یہ تو مشہور واقعات تھے، اہم تھے، ہم نے ذکر کیے، اور بھی ہم نے پیغمبر تھے، ان لوگوں کو ہم نے باسا اور ذرا میں پکڑا، نافرمانی کی ہم نے ان کو کہا، فرمایا ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی، مگر ہم نے وہاں کے باشندوں کو باسا اور ذرا میں پکڑا۔ علامہ اظہری رحم اللہ تعالی کے حوالے سے میں باسا اور ذرا کا معنی عرض کرتا، کیوں ہم نے پکڑا؟ تاکہ وہ عاجزی اور جاری، تذرع کے معنی ہوتے عاجزی کرنا جاری، لیکن لوگوں کی حالت بدلی، پھر ہم نے تکلیف کی جگہ راحت ہونے دی، امتحان تھا، حتیٰ کہ آنکھوں بڑھ گئی، مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے خوب بڑھ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا کو تکلیف بھی پہنچی تھی، راحت بھی پہنچی تھی، مطلب یہ کہ زمانے کے اتفاقات ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یہ نہ کیا انہوں نے کہ ان کو اپنے گناہوں اور اپنے بڑوں کے گناہوں کا نتیجہ سمجھا، بس ہم نے ان کو اچانک پکڑا، کوئی علامت پہلے عذاب کی ظاہر نہ کی اور ان کو شعور دیا۔ یہ رب تعالیٰ نے پہلے تفصیلاً پھر اجمالاً مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں، اگر اہل قرآ یہ بستیوں میں رہنے والے ایمان لے ہیں اور واتقوا الشرک والکفر، بعض نکالتے واتقوا المعاصی والآثام، اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں، آسمان سے بارش برسے، زمین سے ان کے لیے سبزیاں، فصلیں، پھل وغیرہ پیدا، لیکن ان ظالموں نے تکذیب کی حق،
ہم نے ان کو پکڑا ان کی کمائی کی وجہ سے. فرمایا کیا یہ اس وقت بستی والے امن میں ہیں؟ اس سے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری گرفت پکڑ ہماری آئے رات کو اور وہ سوئیں گے. یا امن میں بستی والے کہ ان کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت آئے اور وہ کھیل رہی ہیں. کیا اللہ کی تدبیر کے معمول ہیں؟ مکر کے معنی کرتے ہیں صاحب خاموش الحیلۃ الخفیۃ، مخفی ہیلا اور تدبیر. اگر یہ مخفی ہیلا اور تدبیر اچھے کام کے لیے ہو تو اچھی چیز ہے، برے کام کے لیے ہو تو بری چیز ہے. اسی لیے یہ لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی مخفی تدبیر کرنے والوں میں رب تعالیٰ سب سے بہتر. رب تعالیٰ تو اچھا ہی کرتا ہے، اور ان لوگوں نے جو مخفی تدبیر کی وہ اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرنے کی، حق کو مٹانے کی، ان کا وہ حیلۃ الخفیہ وہ غلط چیزوں کی. فرمایا کہ امن میں ہی اللہ کی تدبیر سے، بس اللہ کی تدبیر سے تو وہ قوم معمول ہوتی ہے، بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی. اولم یہ دے جہاں اور نہیں ہدایت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث زمین کے من بعد آلہا، اس زمین کے پہلے باشندوں کے بعد، اس میں کہ اگر ہم چاہیں ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ اور مہر لگاتے ہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، بس وہ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر ان کی خبروں میں سے بعض، اور البتہ تاکید سے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس نہ تو وہ لوگ تاکہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے. ایسے ہی مہر لگاتے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی وعدہ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو البتہ نافرمان. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. پس ان لوگوں نے نشانیوں پر زیادتی کی، پس جو کیسا انجام فساد مچانے والا. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون بے شک میں رسول رب العالمین کی طرف حقیقت حقدار ہوں اس کا کہنا کروں اللہ تعالیٰ پر مگر حق. تحقیق سے لایا میں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل. کہا اس نے اگر ہے تو لایا نشانی، بس لے اس کو اگر ہے تو سچ کہنے والوں میں. فالقا عصا ہو، پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی اپنی، پس اچانک وہ ثعبان الاژدہا کی مبین تھی، اور نکالا اپنا ہاتھ، پس اچانک وہ سفید تھا للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. رب مجرم قوموں کی تفصیلی ہلاکت اور اجمالی ہلاکت کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان پہلے لوگوں کے واقعات عبرتی ہدایتی ہیں. ان کو پہلے جو تباہ ہوئے ان کو کوئی ہدایت نصیب نہیں، کہ واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور ہدایت ان سے حاصل نہیں کرتے. کیا ہدایت نہیں ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنے پہلے لوگوں کے بعد، کہ ہم اگر کہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، یا کہ پہلے کو تباہ کریں، تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہدایت آنی چاہیے. اور ہم مہر لگاتے ان کی دلوں پہلے گزر چکے ختم اللہ علی قلوبہم میں تفصیل کے ساتھ فہم لا یسمعون، بس یہ نہیں سنتے. اب اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ یہ جتنے مجرم لوگ ہی نہیں سنتے،
لیکن آپ کو تفسیروں میں بھی ملے گا کہیں قوم لا یسمعون سماع تدبر، کسی میں سماع اتحاد، کسی میں سماع تفہم، کسی میں سماع انتفاع، کسی میں سماع قبول. تو نفی سماع کی نہیں بلکہ اس وقت زائد جو قبول، نصیحت حاصل کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا، عبرت حاصل کرنا، اس کی نہ. تو وہ کافر جو ہے نہیں سنتے. اور کوئی شخص یہ کہے جی میں قرآن کا خادم ہوں اور میں قرآن سناتا ہوں، کوئی کافر دنیا میں نہیں سنتا، تو اس کی نادانی نہیں. تو قرآن تو حق ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فہم لا یسمعون کا یہ معنی کہ یہ کافر نہیں سنتے سماع تفہم، سماع تدبر، سماع قبول، سماع اتحاد، سماع انتفاع. کسی مفسر نے یہ لفظ نکالا، کسی نے فرمایا یہ بستیاں ہیں ہم بیان کرتے تھے پر من امبایا، من تبیزیہ، ان کی خبروں میں سے بعض خبریں ہم بیان کرتے. اور ہم نے ویسے نہیں ہلاک کیا کہ بے خبری میں مارو نہ، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے، ان کے واضح دلیلیں لائے. بس لوگ جو تھے انہوں نے ایمان نہ قبول کیا جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے، یعنی زیر چیز جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے آخر دم تک. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، اعتماد تب اللہ علی قلوب المذکورین. اور ہم نے ان میں سے اکثر کبھی کوئی وعدہ نہیں پایا. جب یہ ہلاک ہونے کے قریب آتے ہیں، تباہی قریب آتی ہے تو توبہ توبہ کرتے. پھر وَإِن یا کل میں مخفف ہے من المثقل، وَإِنَّهُ بعض ہو ضمیر شان کی نکالتے اور بعض کہتے وَإِنَّا نامتکلم کی ضمیر اسم نکالتے. اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو البتہ نہ سمجھا. یہ پہلے چند واقعات تفصیلاً پھر اجمالاً مجرم قوموں اور ان کی تباہی کے بیان فرمائے. آگے کئی رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے چل گئے. تفسیر فتح البیان وغیرہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقع قرآن پاک میں بکثرت بیان مختلف مقامات. اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کی سرزمین میں 5 قسم کے مذہب. ایک تھا مشرکین کا، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہا ہے. مردم شماری کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پر یہود. خیبر تو صدیونی کا تھا، مدینہ طیبہ میں خاصی آبادی تھی، صدق میں، صحابہ میں، وادی القریٰ میں اور بہت سی. تو مردم شماری کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے یہود. تیسرے نمبر پر تھے نصارہ. نجران کا علاقہ کلیتاً ان کا تھا، اور بھی بعض شہروں میں چند دانے چند افراد رہتے. چوتھا مذہب تھا صابئین کا. یہ صابئین جو تھے پہلے گزر چکا ہے کہ آسمانی مذہب بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ کواکب پرستی بھی تھی. 5ویں نمبر پر تھے مجوسی. ان کی تعداد نسبتاً کم. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بکثرت قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہود کی آبادی عرب میں زیادہ تھی، نمبر 2 پر، اور یہودی رہتے تھے اور ان کے واقعات کے مشرکین بھی سنتے. ان یہود کی بھی اصلاح مقصود ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بڑوں کے کیا تھا. پھر ماں باسنا من بعدہم، ان کی زمین اور رسل کی طرف جاتی ہے کہ ہم نے ان پہلے رسولوں کے بعد یہ ابھی جاءتہم رسولہم، ان رسل کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو.
اپنی نشانیاں دے کر. یہ ابھی آ رہی ہیں انشاءاللہ کہ وہ 9 نشانیاں کون فرعون کی طرف اور اس کی جماعت کی طرف. لیکن انہوں نے ظلم کیا یعنی انکار کیا, زیادتی کی ان نشانیوں کی یعنی نہ مانا. کیسا تھا انجام فساد میں. اب آگے پھر تفصیل شروع. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. یہ تو کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا, فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن رزان. ولید اس کا نام تھا. بڑا چالاک, ہوشیار, مکار. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون میں رسول رب العالمین حقیقم انا حقیقم, میں زیادہ حقدار لائق اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پر نہ کہوں مگر حق. یہ نہیں ہے کہ میں نبی نہیں اور کہوں کہ میں نبی, حاشا وکلا. اور تمہارے پاس واضح دلیل لایا. مطالبہ یہ ہے کہ ارسل معیہ بنی سے یہاں اصولاً 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو ہے رب تعالیٰ کی توحید, رب العالمین کا لفظ اس پر تھا. دوسری چیز رسالت انی رسول,